کہ جو بھی آنریبل ممبر ان سخت معاشی حالات کی روشنی میں مشکل وقت کے پیش نظر جو بھی اپنے تائیں والنٹریلی اپنی تنخواہ یا پرکس اینڈ پریولیجز سرنڈر کرنا چاہے تو ہم سب ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ کابینہ کی اوور ویلمنگ میجورٹی نے اس فیصلے سے والنٹریلی اتفاق کیا کہ بالکل ملک اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور ہمیں جو بھی ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ہم کریں، لیکن مفتی صاحب مرحوم نے کہا کہ وزیر اعظم میں نے بات کرنی ہے، اور یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کی سچائی، ان کی ایمانداری اور ان کا بغیر کسی کنفیوژن کے ان کا جو ریفلیکشن تھی وہ انہوں نے فی الفور ظاہر کر دی کہ وزیر اعظم میرا جو گزارا جو ہے اس تنخواہ کے بغیر نہیں ہوگا، میں یہ حصہ نہیں ڈال سکوں گا۔ اندازہ کیجیے جناب اسپیکر، کتنا عظیم شخص تھا وہ، کون شخص اس طرح اپنے آپ کو کمپرومائز کرے گا؟ لیکن وہ شخص چونکہ سچا تھا، اس ذات پر اس کو بالکل کامل یقین تھا، موت پر کامل یقین تھا، ایماندار تھا اور رزق حلال میں وہ یقین رکھتا تھا۔ انہوں نے یہ کہا مجھے، پھر بعد میں بھی مجھے ملے اور کہا کہ وزیر اعظم آپ نے برا تو نہیں منایا؟ میں نے کہا بالکل نہیں، مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے سچی بات آپ نے کابینہ میں کی۔ جناب اسپیکر، کتنی شکایتیں آپ کو آتی تھیں جو پچھلے سال گزر گئے، پچھلی حکومت کے دوران، حج کے دوران جو بد نظمی اور بد انتظامی ہوتی تھی۔ میں آج آپ سے بڑے ادب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو پچھلا جو حج گزرا، آپ کے کانوں میں بھی یہ بات پہنچی ہوگی کہ کمال کر دیا، بہترین انتظامات تھے وہاں پر۔ اس کا سارا سہرا مفتی شکور کو جاتا ہے کہ انہوں نے انتہائی اخلاص کے ساتھ اور انتہائی محنت سے انہوں نے سارے انتظامات کیے۔ حج کے جو ڈی جی ہوتے ہیں سعودی حکومت کے ساتھ، جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے